سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو کرنا سنت ہے۔ جو چیزیں نماز کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں کی گئی، وہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ نماز میں تقریباً 21 کے قریب وہ سنتیں ہیں جو ادا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ، یعنی جب نماز شروع کی جاتی ہے تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو معمول کے مطابق کھلی اور قبلہ کی جانب رکھنا۔ تیسرے نمبر پر تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ اور چوتھے نمبر پر امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسری رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بلند آواز سے کہنا۔ پانچویں نمبر پر سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ چھٹے نمبر پر ثنا پڑھنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ساتویں نمبر پر تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ آٹھویں نمبر پر تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ ثنا کے بعد پڑھی جائیں گی۔ اور 9ویں نمبر پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 10 پر آمین کہنا۔ اور 11ویں نمبر پر ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین سب کا آہستہ پڑھنا۔ 12ویں نمبر پر سنت کے مطابق قرات کرنا، یعنی نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اتنا ہی پڑھنا۔ نمبر 13 پر رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیحات پڑھنا۔ 14 نمبر پر رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ اور 15ویں نمبر پر قوما میں امام کا تسمیع، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی کا تحمید، یعنی ربنا لک الحمد کہنا۔ ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر دونوں چیزیں وہ کہی جائیں گی، یعنی تسمیع اور تحمید دونوں وہ کہنا ہوں گی۔ اور جب امام کے پیچھے ہوں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی ربنا لک الحمد پڑھے گا۔ اور 16 نمبر پر سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا، اور اٹھتے وقت اس کے برعکس عمل کرنا، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور اس کے بعد گھٹنے وہ اٹھانا۔ اور 17ویں نمبر پر یعنی 17 نمبر پر جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا کرنا کہ اس کی انگلیوں کے جو سرے ہیں قبلہ کی جانب ہو، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ تشہد میں یعنی اتحیات میں جب بیٹھیں تو تشہد میں اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یعنی ایسے کھڑی کرنا، اور الا اللہ پر انگلی گرا دینا۔ 19ویں نمبر پر قعدہ اخیرہ، یعنی جو آخری قعدہ ہوتا ہے، 4 رکعت والی نماز ہو تو آخری قعدہ جو آخری ہم بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے، تو اس میں تشہد کے بعد اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا۔ نمبر 20 پر درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھنا، یعنی رب جعلنی جو پڑھی جاتی ہے۔ اور 21 نمبر پر پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف وہ سلام پھیرنا۔ یہ نماز کی 21 سنتیں ہیں۔ ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون یعنی بھول کر رہ جائے یا قصداً بندہ ارادتاً اس کو چھوڑ دے تو نماز ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز ہو جائے گی، اور نہ ہی سجدہ سہو کرنا وہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ارادتاً قصداً چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے،
تو وہ چھوڑنے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، تیمم کے متعلق، نماز کے متعلق، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی شرعی مسئلہ جس کے بارے میں آپ الجھن کا شکار ہیں، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر جاؤ وہ مسئلہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے جاؤ وہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔